بھٹو صاحب کو شہید کیا گیا، ان کی بیٹی کو شہید کیا گیا، ان کے دونوں بیٹوں کو شہید کیا گیا۔ شیر لیڈر کی شیر بیٹی شہید ہو۔ ڈکٹیٹرشپس کئی دفعہ آئیں اس ملک کے اندر اور بڑے بھیانک طریقے سے انہوں نے اس پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے جو قربانیاں دیں ہم تو سوچ نہیں سکتے۔ جو مزدور طبقہ تھا اس کو اس کے حقوق ملے، ورنہ پہلے سرمایہ دار جاگیردار اٹھا کے باہر پھینکتے جو ان کے سامنے بات کرتا تھا۔ کبھی سوچیں نا ناظرین، کسی گھر کے اندر اس طرح فوتگیاں ہو جائیں یا ان کو مرڈر کر دیا جائے تو بچہ کیا کرے گا؟ پہلے اخبارات میں بھی ایلیٹ کلاسز کی خبریں چھپتی تھی، کبھی عوام کو کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ اگر اس دور کے اندر جیالیوں پر کبھی بھی کوئی مسئلہ آیا ہوتا تھا تو یہ لیڈران ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ انہوں نے ایک ایسا اخبار دیا جس میں عام آدمی کی بات ہوتی تھی، اور وہ پھر اخبار پاکستان کا سب سے بڑا اخبار بنا۔ کپڑا دیا جائے اور غریب لوگوں کو مکان دیے جائیں۔ ناظرین، آج بھی بھٹو کالونیاں ہمارے علاقوں میں، جو انہوں نے ایٹم بم بنایا، اگرچہ انہوں نے اپنی جان گنوا دی اس معاملے میں، بٹ انہوں نے اس قوم کو زندہ رکھا ہمیشہ کے لیے۔ جنہوں نے نعرہ لگایا اور سچ کر کے دکھایا، غریب لوگوں کے لیے جو روٹی دی جائے۔ ایک مشن کے تحت انہوں نے ایک پارٹی بنائی، اور کب پارٹی بنائی؟ جب بڑی طاقت میں تھا جنرل ایوب۔ تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہماری فوج کسی ملک سے واپس لے کے آنے والا جو کریڈٹ ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے۔ ان کو للکارنا اور ان کے مقابلے میں عوام کی بات کرنا یہ بڑا مشکل تھا۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا لیڈر کر سکتے۔ ذوالفقار علی بھٹو وہ لیڈر تھے جنہوں نے 1974 کے اندر اسلامی سربراہی کانفرنس کا آغاز پاکستان کے اندر کیا۔ بھٹو صاحب اگر زندہ ہیں تو زندہ رہنے کے لیے آپ کو بڑے کام کرنے پڑتے ہیں۔ انہوں نے شہادت قبول کی تو آصفہ بھٹو چھوٹی تھی، 5 سال کی ہوں گی تقریباً، تو وہ یہی کہہ رہی تھیں کہ میں نے پورے رمضان میں یہ دعا کی ہے کہ اللہ میرے بابا کو آزاد کر دیں۔ کیوں تو اچھا لگتا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے، تجھ میں کیا کیا دکھتا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے۔ آج اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ پاکستان کے اندر کل کتنی پولیٹیکلز پارٹی آئیں اور کون کون سی پارٹی ہے جو پاکستان کی عوام کے دل کے اندر بسیرا کیے ہوئے۔ ناظرین، سوچنے کی بات ہے۔ 150 سے 200 تقریباً 250-300 کے قریب پولیٹیکل پارٹیز آئی ہوں گی 1947 سے لے کے 2024 تک۔ اگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ کون سی پارٹی ہے جس کی جڑوں کے اندر انہی کے ورکرز کا خون ہے اور آج بھی وہ زندہ ہے۔ ماضی کے اندر ایک نعرہ لگا کرتا تھا اور آج بھی وہ نعرہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ کیا بھٹو صاحب کے بعد 2024 کے اندر پنجاب میں کیا ان کے ورکرز کو یاد رکھا جا رہا ہے کہ نہیں رکھا جا رہا؟ اور ان کی جو قربانیاں ہیں پاکستان کے، پاکستانی عوام کے لیے، اس کو آج اپنے پروگرام میں ہم بتائیں گے اور اس گھرانے کے بارے میں بھی بات کریں گے کہ ان کے جو اولاد ہے اس نے کس طرح اپنی پاکستانی عوام پر اپنی جانوں کو قربان کیا۔ آج کے جو میرے گیسٹ ہیں کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، مگر پھر بھی ناظرین آپ کے سامنے تھوڑا سا ان کا تعارف میں ضرور کروانا چاہوں گا۔ بہت ہی ہمبل، بہت ہی کم گو، اور اس طرح بات کرتے ہیں کہ بات جو ہے نا وہ دل کے اندر اتر جاتی ہے۔ تقریباً انہوں نے 13 سے زیادہ کتابیں انگلش، فرینچ اور اردو زبان میں ان کی شائع ہو چکی ہیں۔ سیاست، ادب اور تحقیق پر ان کی ریسرچ ہے،
جو سب سے بڑا کارنامہ ہے ان کا، انہوں نے بھٹو خاندان پہ بے شمار کتابیں لکھی ہیں۔ جو سب سے زیادہ بک کو پسند کیا گیا ہے ناظرین، اگر میں اپنی سکرین پہ دکھا سکوں تو وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کی زندگی پر ولادت سے شہادت تک، اور یہ وہ بک ہے جو پاکستان کے اندر ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں لکھی گئی۔ پھر ہم بات کریں کہ ایک اور بک جو میں اپنے ناظرین کے سامنے لازمی دکھانا چاہوں گا، محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی کے آخری 72 دن۔ ناظرین، یہ وہ دن ہیں کہ جو بے نظیر بھٹو شہید نے جو کارنامے بھی کیے پاکستانی عوام کے لیے، جو کچھ بھی کیا، وہ سارا کچھ اس کے اندر بڑے دل سے، بڑے پیار سے، بڑے عشق سے اس میں لکھا گیا ہے۔ پھر میں بات کروں اپنے گیسٹ کی تو ایک اور بک ہے، دا موسٹ پاپولر لیڈر آف پاکستان، محترمہ بے نظیر بھٹو، اسپیچز اینڈ اسٹیٹمنٹس۔ یہ ناظرین آپ کے سامنے ہے۔ پھر ایک اور بات کرتا چلوں، ایک اور بک، 43 پریزیڈنٹس آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس، اور لکھی جب آپ سینیٹر تھے سجاد بخاری صاحب۔ ایک اور تعارف بھی کرواتا چلوں ان کا کہ ان کی زندگی کا جو مقصد ہے، انہیں میں گمنام ہیرو کہوں، انہیں میں جیالہ کہوں، انہیں میں فوجی کہوں، صرف اور صرف اس جماعت کا کہ ان کا بیٹھنا، اٹھنا، سوچنا صرف وہ خاندان ہے جس کو ہم بھٹو خاندان کہتے ہیں، جو بھٹو ہمارے نعروں کے اندر آج بھی زندہ ہے۔ اور میں کہہ سکتا ہوں بھٹو کل بھی زندہ تھا، بھٹو آج بھی زندہ ہے۔ آخری کارنامہ ان کا لازمی بتاؤں گا، 1989 میں پاک میڈیا فاؤنڈیشن کا جو قیام بے نظیر بھٹو نے رکھا تھا، تب بے نظیر بھٹو ان کی چیئر پرسن تھیں۔ اب وہی پاک میڈیا فاؤنڈیشن کے یہ چیئر پرسن۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے میں جو بات کرنا چاہوں گا، 1947 میں پاکستانی قوم نے بے شمار قربانیاں دے دیں، کانگریس بنی، مسلم لیگ بنی، عوام نے قربانیاں دیں ایک لیڈر کے پیچھے، قائد اعظم محمد علی جناح کے پیچھے، ایک نئے ملک کا نقشے کے اوپر قیام ہوا۔ پھر ایک لیڈر آیا، جب پاکستانی قوم، میں سمجھتا ہوں کہ ڈری ہوئی تھی، 1970 کے بعد ایک بہت زیادہ پریشان حال تھی، تب ایک لیڈر آیا جس کو ہم ذوالفقار علی بھٹو کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں کچھ میرے ناظرین کو آپ بتانا چاہیں۔ دیکھیں، ذوالفقار علی بھٹو صاحب پاکستان کے واحد لیڈر تھے جنہوں نے ایک ایسی پارٹی کی بنیاد رکھی جس کا نام ہی ہے پیپلز پارٹی۔ تو وہ تو عوامی جماعت تھی۔ اس سے پہلے جو بھی جماعتیں تھیں جن کا آپ نے ذکر کیا، بلکہ اس میں سے آج بھی کچھ کام کر رہی ہیں، وہ محلاتی حوالے سے پارٹیاں بنتی تھی، پارٹیاں ختم ہوتی تھیں۔ ایک مثلا مسلم لیگ ہے، اس کی کتنی مسلم لیگوں کا نام ہے، اور جماعتیں کئی بنی، کئی ختم ہو گئیں، آج کوئی ذکر بھی نہیں ہے اس کا۔ لیکن بھٹو صاحب نے جو پارٹی قائم کی تھی 1967 میں، وہ آج بھی اسی طرح سے زندہ و تابندہ ہے۔ آج بھی اس کے نہ صرف لاکھوں کروڑوں ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، بلکہ وہ پارٹی کی بنیاد اتنی گہری ہے، جڑیں اس کی اتنی گہری ہیں کہ اس کو ڈکٹیٹرشپس کئی دفعہ آئیں اس ملک کے اندر، اور بڑے بھیانک طریقے سے انہوں نے اس پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کو ختم نہیں کر سکی، اس لیے کہ بھٹو صاحب نے جو اپنی زندگی اس پہ نچھاور کر دی تھی، اور جو کچھ انہوں نے عوام کے لیے کیا تھا، وہ کوئی کر نہیں سکا، نہ کوئی کرنے کا سوچ سکتا ہے۔ اتنی آپ پورے ملک میں دیکھیں، بھٹو کالونیاں ہیں، غریب لوگوں کو انہوں نے گھر دیے جس میں باعزت طریقے سے وہ زندگی گزاری۔ انہوں نے یونینز بنائی تمام فیکٹریز میں، کارخانوں میں، اداروں میں،
جس میں جو مزدور طبقہ تھا اس کو اس کے حقوق ملے، ورنہ پہلے سرمایہ دار جاگیردار اٹھا کے باہر پھینکتے تھے، ان کے سامنے بات کرتے تھے۔ بھٹو صاحب نے ان کو رائٹس دیے، ایسی عدالتیں بنائیں جس میں ان کے مفادات کا تحفظ ہوتا تھا۔ پھر اسٹوڈنٹ یونین انہوں نے کالجز میں بنائیں، ان یونینز کی بنیاد کے اوپر اتنے لیڈرز ہماری سیاست میں آئے جو کہ انفارچونیٹلی وہ ختم ہو گیا سلسلہ، اور اب ہمیں لیڈرشپ کا بحران نظر آتا ہے۔ سر یہاں پہ میں ناظرین سید سجاد بخاری کے لیے ایک شعر کہنا چاہوں گا کہ چشمے سالار کو آئینہ دکھا سکتا ہوں، وقت پڑنے پر میں تلوار اٹھا سکتا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ میں چھوڑ چکا کوزہ گری، تیرے جیسے تو میں مٹی کے بنا سکتا ہوں۔ سر یہاں پہ سوال کروں گا ایک آپ کے لیے کہ آپ نے اتنی زیادہ بھٹو خاندان پہ بکس لکھ دی ہیں، کتابیں لکھ دی ہیں، اپنے تجزیے دے دیے ہیں، آپ کو کوئی اور لیڈر یا خاندان پسند نہیں آیا؟ نہیں، دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے پاکستان میں وہ سیاست کی جو کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس سے پہلے، کیونکہ عوام کی سیاست جو ہے، اور اسی بنیاد پہ آپ دیکھیں ان کا جو اخبار تھا مساوات، اس میں بھی عوام کی خبریں چھپتی تھیں۔ پہلے اخبارات میں بھی ایلیٹ کلاسز کی خبریں چھپتی تھیں، کبھی عوام کو کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ انہوں نے ایک ایسا اخبار دیا جس میں عام آدمی کی بات ہوتی تھی، اور وہ پھر اخبار پاکستان کا سب سے بڑا اخبار بنا۔ تو بھٹو صاحب نے چونکہ عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھا، ان کے مسائل پہ، وہ صرف انہوں نے سیاست کرنے کے لیے نہیں پارٹی بنائی، انہوں نے خدمت کرنے کے لیے پارٹی بنائی اور خدمت کر کے دکھائی۔ ان سے بڑی خدمت تو پاکستان میں کسی نے نہیں کی۔ دیکھیں پاکستان آج بھی اگر اپنی بقا کو تحفظ دیتا ہے تو وہ ان کے دیے ہوئے نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے، جو انہوں نے ایٹم بم بنایا، اگرچہ انہوں نے اپنی جان گنوا دی اس معاملے میں، بٹ انہوں نے اس قوم کو زندہ رکھا ہمیشہ کے لیے، اتنا بڑا ڈیٹرنس دے کے۔ تو بھٹو صاحب کے تو اتنے کارنامے ہیں کہ آپ بیان کریں۔ میں نے تو یہ بک لکھی ہے، اس طرح کی اور 10 بکس میں لکھ سکتا ہوں، مجھے پتہ ہے انہوں نے کیا 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 ہے۔ اور اس میں دیکھیں سر میرا سوال تو ابھی بھی وہیں پہ ہے کہ سر آپ کو اس خاندان کے علاوہ، بھٹو خاندان، ذوالفقار علی بھٹو، بے نظیر بھٹو، ان کے علاوہ کوئی سیاستدان پسند نہیں آیا؟ آپ نے اتنی بکس لکھی، وہ کیا چیزیں تھیں؟ کیا وہ درد تھا؟ کیا وہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ تھا؟ کیا وہ غریب لوگوں کو وہ روٹی کپڑا اور مکان اس دور میں دیا گیا؟ سر کچھ اس بارے میں بتائیں۔ میں تو سب سے پہلی بات جو آپ نے کویشچن کیا اس کا آنسر یہ ہے کہ جب آپ کسی کو لیڈر مانیں تو کم از کم آپ کا ذہن مطمئن ہونا چاہیے کہ وہ آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے، آپ سے زیادہ ذہین ہے، آپ سے زیادہ باوقار اس کا ماضی ہے، اس کا مستقبل ہے اور اس کا پریزنٹ ہے۔ تو میں نے اس وقت دیکھا کہ جو بھی لیڈرز تھے ہم اثر ذوالفقار علی بھٹو کے، وہ ان کے عشر اشیر میں نہیں تھے۔ وہ اتنے پڑھے لکھے انسان تھے، وہ آکسفورڈ میں پڑھے، وہ ہارورڈ میں، انہوں نے کیلیفورنیا سے جا کے کیا، پھر انہوں نے بارٹ لا کیا، اور پھر وہ بڑی مقصد ایک پورے ایک اسپرٹ کے تحت، ایک مشن کے تحت انہوں نے ایک پارٹی بنائی۔ اور کب پارٹی بنائی؟ جب بڑی طاقت میں تھا جنرل ایوب، اس کا وہ فیلڈ مارشل بنا ہوا تھا، پوری طرح سے گرپ تھی سارے، ان کو للکارنا اور ان کے مقابلے میں عوام کی بات کرنا یہ بڑا مشکل تھا۔ وہ ذوالفقار علی بھٹو جیسے لیڈر کر سکتے، تو میرا ذہن مطمئن تھا۔ اسی طرح سے جب میں نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو اپنا لیڈر مانا تو میں نے دیکھا مجھے تو کوئی اس میں شرمندگی، اگرچہ میں نے خود 3 ایم اے کیے ہوئے ہیں، ٹرپل ایم اے میری فرینچ میں میں نے ایم اے کیا، ہسٹری میں کیا، پولیٹیکل سائنس میں، مگر میرے سے زیادہ پڑھی لکھی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو، زیادہ باصلاحیت تھی، زیادہ ذہین تھی، اس لیے مجھے تو بالکل کوئی موازنہ میں کر ہی نہیں سکتا کسی اور لیڈر کے ساتھ۔ پاکستان میں کوئی ایسا ہے نہیں، پاکستان میں کیا، مجھے تو اس وقت دنیا میں ایسا کوئی نظر آتا۔ سر یہاں پہ ایک بات کرتا چلوں، میں اب آپ کو ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ ایک ایجپٹ میں کانفرنس ہو رہی تھی قاہرہ میں، تو وہاں پر بڑا ایک کنٹروورشل سا ایشو تھا جس پہ انٹرنیشنل لیڈرز آئے ہوئے تھے، ملکوں کے سربراہان آئے تھے، تو محترمہ بھی وہاں پر تشریف لے گئیں۔ تو محترمہ نے جب سپیچ کی تو ال گور جو وائس پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، وہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے انڈورس کیا محترمہ کی اس سپیچ کو، جبکہ زیادہ تر لیڈر جو ہے اس ایشو پہ محترمہ کے خیالات سے الگ خیال رکھتے تھے۔ مگر جب وہ کانفرنس ختم ہو گئی تو وہاں جرنلسٹ آئے تھے، تو انہوں نے مجھے یہ سوال کیا، انہوں نے کہا کہ
یہ الگور جو امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ انہوں نے آ کے محترمہ کی بین جو اسپیچ تھی اس کو انڈورس کیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے سمپل سی ان کو بات کی. میں نے کہا کہ جو الگور کے پریزیڈنٹ ہیں بل کلنٹن وہ آکسفورڈ کے ایک سمپل اسٹوڈنٹ تھے, جبکہ محترمہ بینظیر بھٹو آکسفورڈ یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ تھی. تو ان کو پتہ تھا کہ میرے لیڈر کا اور بینظیر بھٹو کی لیڈرشپ کا کیا فرق ہے, لہٰذا ان کو انڈورس کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں آیا. سر بات کرتے ہیں کہ یہ 2024 کے اندر ہم دیکھ لیں پچھلے تقریباً کوئی 10 سال کا عرصہ جو گزرا ہے پنجاب کے اندر, یہ پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر اس طریقے سے متحرک نظر نہیں آتی جیسی کہ یہ 2003 سے پہلے متحرک نظر آتی. اصل میں نہیں جی, پارٹیز کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ گراس روٹ لیول پہ ان کی تنظیم سازی کریں. مجھے یاد ہے کہ جب بھٹو صاحب نے تو خیر یونین کونسل لیول تک تنظیمیں بنائی تھیں اور بڑی اسٹرانگ قسم کی تنظیمیں تھیں, اور اس میں عام ورکرز شامل تھے. وہ انہوں نے جاگیرداروں وڈیروں کو سائڈ پہ رکھا اور انہوں نے عام لوگوں کی طاقت جو کہ بڑی تعداد میں تو عوام ہی ہوتے ہیں ان کو ساتھ ملایا. اسی طرح جب محترمہ بینظیر بھٹو تشریف لائی 96 میں واپس 1986 میں تو انہوں نے آ کے پارٹی کی تنظیمیں نو کی. پھر انہوں نے اسٹڈی سرکلز بنائے تاکہ ایجوکیٹ کیا جائے ورکرز کو. مجھے یاد ہے میں خود اس اسٹڈی سرکل میں کام کرتا رہا. پھر انہوں نے اسی طرح سے گراؤنڈ لیول پہ تنظیمیں بنانے کے لیے کام کیا. ایک الیکشن انہوں نے کرایا 1987 میں, اور یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا الیکشن پاکستان پیپلز پارٹی نے کروایا 1987 میں پارٹی کے اندر. اور مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت ایک الیکشن کمیشنر بن کے گیا تھا ڈسٹرکٹ اٹک کے لیے. ڈسٹرکٹ وائز الیکشن کمیشنر بنائے گئے تھے, تو ڈسٹرکٹ اٹک میں نے جا کے اس کا الیکشن کرایا تھا. پھر اسی طرح سے محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں دوسرا الیکشن کرایا. مجھے انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر پاکستان بھر میں ہم نے گراس روٹ لیول پہ جا کے ممبرشپ کی. پھر ہم نے الیکشن کروائے, یونین کونسل لیول سے شروع کیا, پھر کنسٹیٹوئنسی لیول پہ ہم نے الیکشنز کرائے. یہاں پہ میں بات کرتا چلوں ناظرین آپ سے کہ ایک لیڈر جس کو ہم کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید, جن کا نعرہ آج بھی لگتا ہے کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ. انہوں نے ایسا کیا کیا؟ انہوں نے کیا شملہ وفد کا معاہدہ کیا. جب پاکستانی قوم جو تھی وہ ڈری ہوئی تھی, جب پاکستانی قوم جو تھی وہ مایوس ہو گئی تھی, وہ معاہدہ کیا. وہ معاہدہ تھا کیا؟ تقریباً 1 لاکھ کے قریب ہماری فوج جب کسی ملک سے واپس لے کے آنے والا جو کریڈٹ ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہے. ذوالفقار علی بھٹو وہ بھٹو ہیں جنہوں نے ایٹمی پروگرام کا آغاز کیا. ذوالفقار علی بھٹو وہ بھٹو ہیں جنہوں نے سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کر عوام کے سامنے لے گئے. پہلے سیاست کا فیصلہ ڈرائنگ روموں میں ہوتا تھا, مگر اس سیاست کو جو عوام کے سامنے لے کے آئے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے. مڈل کلاس غریب لوگ جو کبھی سوچ نہیں سکتے کہ وہ کبھی سیاست میں آ سکتے ہیں, کیا وہ کبھی جیت سکتے ہیں, ان لوگوں کو وہ سیاست میں لائے. ان لوگوں نے جیت کے دکھایا کہ ذوالفقار علی بھٹو واقعی لیڈر ہے. ذوالفقار علی بھٹو وہ لیڈر تھے جنہوں نے 1974 کے اندر اسلامی سربراہی کانفرنس کا آغاز پاکستان کے اندر کیا, جہاں پر پاکستان سے مسلمان کمیونٹی جتنی تھی پوری دنیا کے اندر, خواہ وہ سعودیہ تھا, خواہ وہ قطر تھا, ایران تھا, سب کو اکٹھا کیا پاکستان میں. وہ تھے ذوالفقار علی بھٹو جنہوں نے نعرہ لگایا اور سچ کر کے دکھایا کہ ہاں غریب لوگوں کے لیے جو روٹی دی جائے, غریب لوگوں کو کپڑا دیا جائے اور غریب لوگوں کو مکان دیے جائیں. ناظرین آج بھی بھٹو کالونیاں ہمارے علاقوں میں غریب لوگوں کے لیے, اس لیے بھٹو آج بھی زندہ ہے, کل بھی زندہ تھا. سر یہاں پہ ایک سوال کروں گا آپ سے کہ سر ان کی اولاد ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بے نظیر بھٹو آئیں, آگے ان کی بیٹی ہیں بختاور بھٹو, آصفہ بھٹو اور بلاول بھٹو. کس میں دیکھتے ہیں کہ بی بی جیسا ویژن رکھتے ہیں یا آنے والے دنوں میں نئی جنریشن کے لیے
वो अच्छे सियासतदान होंगे। देखें, जैसे हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की बात कर रहे हैं या बेनज़ीर भुट्टो साहब की बात कर रहे हैं, जो भुट्टो साहब अगर ज़िंदा हैं तो ज़िंदा रहने के लिए आपको बड़े काम करने पड़ते हैं, और यहाँ तक करना तारीख़ में पड़ता है कि आपको मरना पड़ता है ज़िंदा रहने के लिए। उन्होंने शहादत कबूल की और अजीम मिशन के लिए मोहतरमा ने भी इसी तरह से उनके नक्शे कदम पे चलते हुए वो सारे काम किए। भुट्टो साहब ने तो उनका नाम बेनज़ीर रखा था, फिर ये नाम की लाज उन्होंने रखनी थी। ज़िंदा वो रहते हुए उन्होंने बेनज़ीर बन के दिखाया दुनिया को। उनके मुतबादल तो कोई लीडर ही नहीं था, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर में कोई नहीं था। तो अगर उनकी औलाद है तो उनके लिए फिर हम ये ख्वाहिश कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि वो उनके मिशन को मद्देनज़र रखें, उनके नज़रियात को सामने रखें और उसी लाइन पे चलें जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो शेख की। तो क्या आप समझते हैं कि जब ये बच्चे थे, मैं पिछले दिनों में नाज़रीन सोशल मीडिया के ऊपर ना एक वीडियो देख रहा था, छोटा सा क्लिप था, बेनज़ीर भुट्टो ज़मीन पे बैठी थी और आसफा भुट्टो बिल्कुल पास खड़ी थी। तो वो कह रही थी कि हाँ हाँ बोलो, इस कैमरे के आगे बोलो, क्या कहना चाहती। तो आसफा भुट्टो छोटी थी, 5 साल की होंगी तकरीबन, तो वो यही कह रही थी कि मैंने पूरे रमज़ान में ये दुआ की है कि अल्लाह मेरे बाबा को आज़ाद कर दें। तो नाज़रीन यहाँ पे बात करूँगा, हम अक्सर बात करते हैं कि एक बच्चा जो होता है जब दुनिया में आता है तो उसकी परवरिश का जो ज़िम्मा होता है, जो पहली दरसगाह समझी जाती है, वो एक माँ समझी जाती है। अगर माँ नहीं कर सकती तो बाप समझा जाता है। ये भी वो ख़ानदान है जिस ख़ानदान के अंदर शहीद ही हुए हैं सब, जिनका खून पाकिस्तान की जड़ों में शामिल है, उनके जियालों के अंदर है, जो उनको जज्बाती भी कर देता है, इनके साथ लॉयल भी कर देता है। मगर नाजरीन सोचें ना, कभी सोचें ना उस बच्चे के बारे में, जब ये छोटा बच्चा होगा, बिलावल भुट्टो जरदारी, जब आसफा छोटी होंगी, जब इनको देखना पड़ता था कि बाप हमारा सर पे नहीं है, वो कैद खाने में, माँ, जो लफ्ज़ माँ है ना, उसको दर्द है अपनी आवाम का, गरीब लोगों का, कि अगर मैं अपने बच्चों को तालीम देना चाहूँ तो इन्हें बाहर पढ़ा सकती है। छोटे थे, पाकिस्तान से गए नहीं थे, पाकिस्तान के अंदर की बात कर, वो दर्द था उनके अंदर कि मैंने अपने पाकिस्तान के गरीब बच्चों को पढ़ाना है, तालीम देनी, पाकिस्तान को तरक्की दिलानी, नहीं दे सकती थी। मगर उन बच्चों का भी हौसला है ना कि उन्होंने अपने माँ बाप के बेशक नहीं थे पास, मगर वो परवरिश पाई। आज भी वो उसी परवरिश के साथ हैं, सियासत के अंदर हैं और उसी भुट्टो ख़ानदान को आगे लेकर चल रहे हैं। सर, आखिर में कोई मेरे नाज़रीन को पैगाम देना चाहिए? देखिए, बात ये है कि ये सियासत जो है बड़ा ज़ालिमाना खेल है। इसमें इक़्तिदार की हवस में लोग ऐसे ऐसे घिनौने काम कर जाते हैं कि जो कि फिर कभी हिस्ट्री में जिनको माफ़ नहीं किया जा सकता। तो भुट्टो ख़ानदान के साथ यही ज़ुल्म हुए। भुट्टो साहब को शहीद किया गया, उनकी बेटी को शहीद किया गया, उनके दोनों बेटों को शहीद किया गया। आगे भी जो नस्ल उनकी आ रही है उनके लिए ख़तरात तो मौजूद हैं। अब हम दुआ ही कर सकते हैं। हमारी ख्वाहिश है कि वो महफूज रहें और वो अपने बाप के साथ भी और वालदा के साथ भी जो भी उनकी माजी में उन्होंने ज़्यादतियाँ देखी हैं वो उनको ना फेस करनी पड़े कभी। अल्लाह ताला उनको अपनी हिफाज़त में रखे और उनको इस मुल्क की खिदमत करने की तौफीक अता हो। शुक्रिया सर। तो नाज़रीन, आखिर में मैं बात करना ये चाहूँगा कि 27 दिसंबर एक वो दिन है जिस दिन एक शेर लीडर की शेर बेटी शहीद हुई। बेशक शहीद जिंदा है, वो हमारे दिलों में है, मगर उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हम तो सोच नहीं सकते। हम क्या करते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर आते हैं, हमें कोई अच्छा लग जाता है तो हम बस उसकी बुराई भूल जाते हैं, और जिससे नफरत करते हैं ना तो उसकी अच्छाइयाँ भूल जाते हैं। बेनज़ीर भुट्टो एक वो वियन का नाम है, वो सूरज का नाम है। आज भी सिंध में जाएं या पंजाब में, जो जियाले जैसे सैयद
سجاد بخاری صاحب ہیں، ان جیسے اور بھی جتنے بھی جیالے ہیں جو بھٹو کو، بے نظیر بھٹو کے ویژن کے ساتھ پیار کرتے ہیں، آج بھی ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی لیڈر کون ہے، شاید ان کی دعائیں تب تک قبول نہ ہوتی ہوں کہ جب تک یہ ان کا نام نہ لے لیتے، ان کی ذات کے لیے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ کیوں نہ سکے؟ کیا کیا ہے انہوں نے ایسا کہ ہم بھول ہی نہیں پا رہے ہیں؟ ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل قربان ہو، چلا کون رہا ہے، چل کون رہا ہے؟ ہم ان مسائل کے اندر گرفتار ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بندہ بھی اٹھتا ہے، جناب پیپلز پارٹی بری ہے، نون لیگ بری ہے۔ کیا کبھی سوچی ہیں آپ نے قربانیاں؟ میرے شاید وہ جذبات نہ ہوں جب میں اپنے باپ کے بارے میں بات کروں کہ میرا باپ فوت ہو گیا، کیا بیتتی ہے؟ ماں کو مار دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا، کیا بیتتی ہے؟ جو آپ کے ماموں ہیں ان کو بھی شہید کر دیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹوں کو بھی شہید کر دیا گیا، پورا خاندان ہی شہید کر دیا گیا۔ کبھی سوچیں نا ناظرین، کسی گھر کے اندر اس طرح فوتگیاں ہو جائیں یا ان کو مرڈر کر دیا جائے تو بچہ کیا کرے گا؟ کیا وہ تعلیم حاصل کر پائے گا؟ وہ تو اس چیز سے ہی نہیں نکل پاتے۔ ہم باتیں کر جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کے، جناب لیڈران بہت اچھے ہوتے ہیں، مگر قربانیاں کس نے دی ہیں؟ اگر اس دور کے اندر جیالیوں پر کبھی بھی کوئی مسئلہ آیا ہوتا تھا تو یہ لیڈران ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ یہ آج کل کے ہمٹی ڈمٹی جو جتنے بھی سیاستدان ہیں نا، اس طرح کے نہیں ہوتے۔ تو پھر بھی ناظرین، جو سید سجاد بخاری صاحب کا اپنے لیڈران کے ساتھ جو پیار ہے، جو عشق ہے، اسے کسی شاعر نے کیا خوب بیان کیا ہے۔ کیوں تو اچھا لگتا ہے، کیوں تو اچھا لگتا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے، تجھ میں کیا کیا دکھتا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے، سارا شہر شناسائی کا دعوے دار تو ہے لیکن کون ہمارا اپنا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے، ہم نے اس کو لکھا تھا، کچھ ملنے کی تدبیر کرو، اس نے لکھ کر بھیجا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے، موسم، بہار، باد صبا، چاند، شفق اور تاروں، کون تمہارے جیسا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے، یا تو اپنے دل کی مانو یا پھر دنیا والوں کی، یا تو اپنے دل کی مانو یا پھر دنیا والوں کی، مشورہ اس کا اچھا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے، کچھ تو اچھا لگتا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے، تجھ میں کیا کیا دکھتا ہے، وقت ملا تو سوچیں گے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، رانا بابر مسعود، خدا حافظ۔